علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہیں، اور ارشاد فرمایا ہے کہ آپ یوں دعا مانگیں، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، قل رب زدنی علما، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس قسم کی بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہیں۔ محققین کی نظر میں جو اہمیت ان دعاؤں کو حاصل ہے وہ قرآن مجید کی بھی اور دعاؤں کو حاصل نہیں ہے۔ تو ہم قرآن مجید کی دعاؤں کی ابتدا انہی سے کرتے ہیں، اور ان میں سب سے ابھری ہوئی دعا سورہ الفاتحہ ہے جو دعاؤں کی سردار ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی دعا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے حمد ہے، پھر قول و قرار ہے، پھر دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت کا منبع و مصدر ہے، خزانہ ہے۔ الرحیم، ہر وقت رحمت لٹانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، وہ سیدھا راستہ جو تجھ تک پہنچ جائے۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ ھذا صراط علیہ مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے، اس پہ چلے آؤ سیدھے مجھ سے آ کے ملو گے۔ میں اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ تو نے نعمتیں ہی نعمتیں نازل فرمائیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہو گیا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو ہدایت سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ الفاتحہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری کوئی نماز اور ہماری نماز کی کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہاں، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ چکتے ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن مجید سے تلاوت کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے کہیں رکعت پوری ہوتی، پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ لیجیے اب ہم ایک دعا ایسی پڑھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھائی ہے۔ پہلے تو یہ کہ عبادت میں پکا کیا کہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیروں کا دین ان کو مبارک ہو۔ اس میں دعا سے زیادہ ایمان پہ پختگی کی کیفیت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دیں کہ اے کفر اختیار کرنے والوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا، اور نہ تم اس اللہ کی بندگی کرنے والے لگتے ہو جس کی بندگی میں لگا ہوا ہوں۔ تو تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین، تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ۔ اس میں عزیزان گرامی دو باتیں، اپنے ایمان کی پختگی
اپنے معبود حقیقی سے تعلق میں پختگی، ان کے دین سے براعت اور ان کے دین سے بری ہونے کے باوجود کہ میاں تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں گے، لیکن ٹھیک ہے محلے میں اکٹھے بھی رہیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں. Let us agree to differ. دوسری دعا جو سکھائی وہ کلمہ اخلاص ہے. یہ سورۃ الاخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہیں کہ وہ اللہ، وہ ذات گرامی، وہ تنہا ہے، یکتا تنہا. اللہ الصمد، وہ معبود برحق ہے، ہر ایک سے بے نیاز ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا ہمسر و برابر ہے. اور اس کے بعد دو صورتیں اور جنہیں معوذتین کہتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو او پھٹے کے وقت کو لانے والا ہے، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب رات چھا جائے، اور ان جادوگر عورتوں اور تعویذ گنڈے کرنے والی عورتوں کو شر سے جو گانٹھوں میں گرہوں میں پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں، اور ان لوگوں کے شر سے جو حسد کرنے والے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں. اسی طرح سے آخر میں سورہ والناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں دعا کیجئے کہ اے اللہ میں اس ذات گرامی سے، اللہ سے جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا معبود ہے، میں اس کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی آگے آ کے حملہ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی جنوں کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی انسانوں کا روپ دھار کے آ جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم قرآن مجید کی ان دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص سکھائی ہیں. ان میں ایک آیت الکرسی بھی ہے، اور آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اپنے معنی اور مفہوم اور مطلب کے اعتبار سے. اور اس کی عظمت یہاں تک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ سورت پڑھتا رہے تو جنت میں جانے میں صرف موت ہی رکاوٹ ہے، سیدھا جنت میں جائے گا. اس لیے کہ یہ آیت تربیت کرتی ہے، یہ رویے کو تشکیل دیتی ہے، یہ انسان میں اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو دل میں بٹھاتی ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات گرامی ہے
کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہ خود اپنے آپ زندہ ہے، اس کو کسی نے زندگی عطا نہیں کی، اور سب کو زندگی عطا کرنے والا. القیوم، وہ آپ سے آپ قائم رہنے والا ہے، اس کو کسی نے قیام نہیں بخشا، اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. ایک ہے زندہ اور قائم، اور ایک ہے دوسروں کو زندگی دینے والا اور ان کی زندگی قائم رکھنے والا. یہ وہی لہ الخلق لہ الامر. دیکھو، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، اور پھر آگے نظام بھی اسی کا چلتا ہے، تدبیر بھی اسی کی چلتی ہے. وہ پیدا کرتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اسی کا نظام، اسی کی تدبیر اور اسی کا قائم رکھنے کا نظام چل رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند. اس لیے کہ اونگ اور نیند تو تھکن کا نتیجہ ہوتی، اور تھکن تو کمزوری ہے. اللہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تو تھکن، کمزوری، ضعف، نیند، اونگ اللہ کے ہاں نہیں ہے. اور وہی اگر نیند اور اونگ میں آ جائے تو ہم پہ رحمت کون کرے؟ ہمارا تو ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک قدم، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تو اس کی رحمت کے سہارے چل رہا ہے. اور یہ تو ہم ہیں کہ اسے بھول جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کر لیا کرو. وہ تو نہیں بھولتا، ہم اس سے غافل رہتے ہیں، وہ تو ہم سے غافل نہیں ہوتا. اگر وہ ایک لمحے کو غافل ہو جائے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہو. اور فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، وہی تنہا اس کا مالک ہے. من ذا الذی، وہ ہوتا کون ہے جو یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر دے. کون ہوتا ہے وہ؟ ہاں، الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت سے. اگر اللہ کسی کے لیے کسی کو شفاعت کی اجازت دے دے تو پھر تو ممکن ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کیا ہے، ان کے پیچھے کیا ہے، ان کے حاضر میں کیا ہے، ان کے غائب میں کیا ہے، وہ سب جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ کو جو علم ہے اس کا احاطہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا علم، بڑا عالم، بڑا انسان، بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا رسول اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. لا يحيطون بشيء من علمه، وہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے. الا بما شاء، ہاں جتنا علم اللہ تعالی جس کسی کو دینا چاہے وہ اس کا نصیب وہ دے دیتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو علم اللہ کا ہے وہی علم مخلوق کا بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے.
مخلوق کا جتنا بھی علم ہے بس اتنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دے دے. ولا يؤوده حفظهما وسع کرسیہ السماوات والارض. اور اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پہ پھیلی ہوئی ہے. ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اور آسمان ہو، زمین ہو، پوری کائنات ہو، ان سب کو چلانا، ان کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. اور اللہ اس سے تھکتا نہیں ہے. یہ کام اللہ کو تھکاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ بہت بلند پایا ذات ہے اور بہت عالی شان اور عظیم الشان ہے. اور اسی طرح سے عزیزان گرامی، ہم سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کو دیکھتے ہیں. ان 2 آیات میں ذکر ہے اللہ کے انبیاء کا، رسولوں کا، کہ وہ کس طرح سے اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ اقرار حضور کو سکھایا گیا کہ دیکھو اللہ کے بندے یوں اقرار کیا کرتے ہیں. وقالو، کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے اے اللہ تیری بات سنی اور اے اللہ ہم اطاعت میں لگ گئے. غفرانک، تیری مغفرت کی درخواست ہے. وإلیک المصیر، اور اے اللہ آخر میں آنا تو تیرے ہی پاس ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. ہم ان دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں جو قرآنی دعائیں ہیں اور ایسی دعائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی. ان میں جو انتہائی محتم بشان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے وہ سورہ بقرہ کے آخری الفاظ میں ہے. عزیزان گرامی، یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ از روئے حدیث ایک عظیم تحفہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے 3 خاص تحفے عطا فرمائے. ایک تحفہ تو نماز پنجگانہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا قرب حقیقی نصیب ہوا، معراج ہوا، اسی طرح مومنین کے لیے یہ نماز جو ہے معراج ہے. یہ اللہ کے قرب حقیقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. دوسرا تحفہ یہ آیات ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کے آخر تک. اور تیسرا تحفہ بھی میں جلدی میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ فرما لیا کہ تیری امت میں سے وہ لوگ جو شرک نہیں کر رہے ہوں گے، توحید میں پختہ ہوں گے اور شرک میں ملوث نہیں ہوں گے، میں ان کو معاف کر دوں گا. تو اب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اور معراج کے دوران بطور تحفہ کے عطا فرمائی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہم پہ گرفت نہ فرمائیے، داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے.
ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہمارے پروردگار ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے، ایسے ہم پہ سخت احکام نہ نازل کیجئے، ایسی بھاری بھرکم ہم پہ ذمہ داریاں اور بار امانت نہ ڈالیے جیسی پہلے امتوں پہ ڈالی کہ ان سے اٹھائے نہیں گئے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پہ ایسا بار نہ ڈالیے جس کو سہارنے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، بخش دیجیے۔ وارحمنا، ہم پر رحم فرمائیے۔ انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہیں، سرپرست ہیں، دوست ہیں، جگری یار ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر لوگوں پہ غالب کیجیے۔ عزیزان گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اس شخص کو سمجھدار نہیں سمجھتا ہوں جو کسی رات بھی سو جائے ان آیات کو پڑھے بغیر، یہ دعا مانگے بغیر۔ اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کی اس دعا کی طرف آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھائی، اور حالات سے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور عامت المؤمنین کو غلبہ اور سلطنت عطا فرما دیں، اسی لیے یہ دعا سکھا دی۔ شروع ہوتی ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہا کیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ، آپ مالک الملک ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں شاہی اختیارات، سلطنت عطا فرما دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں ملک لے لیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں غلبہ عطا کر دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی کے اختیار میں ہے سب خیر و بھلائی، اور بے شک آپ ہر چیز پہ پوری طاقت و قدرت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ جاندار کو بے جان سے نکال لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ آپ جاندار کو بے جان بنا دیتے ہیں، بے جان کو جاندار بنا دیتے ہیں۔ آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تلقین فرمائی، اور اس دعا کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے جزیرہ نما عرب میں اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں غلبے کی ابتدا ہوئی۔ اور سچی بات یہ ہے، اسی دعا سے راستہ کھلا ہے فتح مکہ کا، فتح مبین کا، اور اس کیفیت کا جس کا قرآن مجید میں یوں ذکر آتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بعض اہل اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہو، تکلیف میں ہو، تو اس دعا کی پڑھنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔
بعض اہل اللہ نے یہ بھی لکھا اگر کوئی شخص بہت قرضے میں گر گیا ہو تو ان آیات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کا قرض بھی دور کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم اس دعا کی طرف آتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے جو انتہائی حسین ہو، بہتری کی زندگی ہو، اور آخرت میں بھی حسین زندگی عطا فرمائے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔